اسلامی کیلنڈر کا ایک اور سال اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے۔ ہماری زندگی کا ایک اور سال اس کا باب مکمل ہونے والا ہے، اس کا باب بند ہونے والا ہے۔ 4 دن باقی رہ گئے، اسلامی کیلنڈر کا ایک سال مکمل ہو جائے گا اور دوسرا سال شروع ہو جائے گا۔ ہمیں اپنی زندگی پر نظر دوڑانے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اس سال میں کیا پایا اور کیا کھویا۔ ایک سال ہمارے زندگی کا اور مکمل ہونے جا رہا ہے، اب تک ہم نے کیا سیکھا، کیا پایا، کیا کھویا، یہ ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اسلامی کیلنڈر کے بالکل جو آخری مہینہ ہے، اس کا اختتام بھی قربانی سے ہوتا ہے اور اسلامی کیلنڈر کی ابتدا بھی قربانی سے ہے۔ اسلامی کیلنڈر کا جو آخری مہینہ ہے، اس میں قربانی عید الاضحیٰ ہے، بقرہ عید ہوتی ہے، یہ قربانی ہے۔ اسی طرح جو اسلامی کیلنڈر ہے، اس کی ابتدا سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی سے ہوتی ہے۔ اس کی ابتدا، اسلامی سال کی ابتدا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے ہوتی ہے، ان کی قربانی سے ہوتی ہے۔ اور ہم مسلمانوں کے لیے یہ جاننا، معلومات رکھنا، اس بات کا علم رکھنا بہت ضروری ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے، ان کا اسلام میں کیا کردار ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی دیگر لوگوں کی طرح مشرکین میں ان کا شمار ہوتا تھا، ان کا تعلق بھی مشرکین کے ساتھ تھا۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے اسلام کی دعوت، اسلام کی تبلیغ کا کام کیا، تو لوگ آہستہ آہستہ اسلام کی طرف آ رہے تھے، اسلام قبول کر رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بہت بہادر شخصیت تھے، انتہائی بہادر شخصیت تھے، ان کی بہادری کا چرچا تھا۔ اس زمانے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری کا چرچا ہوتا تھا۔ تو ایک دن یہ جلال میں غصے سے اپنے گھر سے نکلے اور ارادہ کیا انہوں نے کہ میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آج خاتمہ ہی کر دوں، آج ان کا میں قتل کر دوں، کیونکہ جو نیا دین وہ لے کر آیا ہے اس سے لوگوں میں تفریق ہو گئی ہے، لوگ ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں۔ ظاہر ہے جب تک انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، ان کی نظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلط تھے۔ صرف ان کی نظر میں نہیں، تمام مشرکین کی نظر میں، غیر مسلموں کی نظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلط تھے، آپ کا کام غلط تھا، آپ کی تبلیغ وہ غلط تھی۔ تو حضرت عمر فاروق کی بھی کوئی غلطی نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے اسلام قبول ہی نہیں کیا اس وقت تک۔ جب وہ جا رہے تھے، راستے میں انہیں بنو زہرہ کا ایک آدمی ملا، بنو زہرہ کا ایک آدمی ملا، تو اس نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق انتہائی غصے میں، جلال میں، تلوار ہاتھ میں لیے کہیں جا رہے ہیں۔ تو اس آدمی نے حضرت عمر سے پوچھا کہ اے عمر، خیریت ہے؟ کہاں کا ارادہ ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ اتنے غصے میں، ہاتھ میں تلوار لیے کس طرف کو چل دیے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں محمد کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، کیونکہ جب سے اس نے نئے دین کا اعلان کیا ہے، لوگ ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے ہیں، دشمن ہو گئے ہیں، اور لوگوں میں تفریق ہو گئی ہے۔ اسی وجہ سے آج میں محمد کا خاتمہ کر دینا چاہتا ہوں تاکہ سرے سے ہی اس باب کا اختتام ہو جائے۔ تو اس شخص نے، جو بنو زہرہ کا آدمی تھا، اس نے کہا کہ اگر تم محمد کو قتل کرو گے
تو تمہیں کیا لگتا ہے بنو ہاشم والے اور بنو زہرا والے تمہیں چھوڑ دیں گے؟ وہ ہرگز تمہیں نہیں چھوڑیں گے اگر تم محمد کو قتل کرو گے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ لگتا ہے تم نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے، تم بھی اپنے دین سے پھر گئے ہو، کیونکہ ان کی نظر میں اس وقت تک اسلام غلط تھا اور وہ خود حق پر تھے، اسی وجہ سے ان سے وہ کہہ رہے تھے کہ لگتا ہے تم اپنے دین سے پھر گئے ہو اور تم نے بھی نئے دین کو قبول کر لیا ہے۔ تو اس بنو زہرا کے آدمی نے کہا کہ اے عمر، محمد کے پاس جانے سے پہلے، محمد کا قتل کرنے سے پہلے تم اپنے بہن کے گھر جاؤ، کیونکہ تمہارے بہن اور بہنوئی نے بھی محمد کا دین قبول کر لیا ہے۔ تم پہلے اپنے گھر کو تو دیکھو، اپنے رشتہ دار کو تو پہلے دیکھو، بعد میں محمد کے پاس جانا۔ تو وہ تو پہلے ہی سے غصے میں تھے، وہ پہلے ہی جلال میں تھے کہ محمد کون سا دین لے کر آ گیا ہے، اور جب انہوں نے یہ سنا کہ ان کی بہن اور بہنوئی نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ مزید تیش میں آ گئے، مزید غصے میں آ گئے، مزید جلال میں آ گئے کہ میرا گھر بھی محفوظ نہیں رہا۔ تو وہ سیدھا وہاں سے اپنے بہن کے گھر گئے اور باہر سے سنا کہ کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ اس وقت ان کی بہن کو اور ان کی بہنوئی کو حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالی عنہ سورۃ طٰہٰ پڑھا رہے۔ تو اس وقت یہی دور تھا ابتدائی اسلام میں کہ کھل کر کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، کھل کر لوگ عبادت بھی نہیں کر سکتے تھے، کھل کر لوگ اسلام کی بات نہیں کر سکتے تھے، کھل کر تبلیغ کا کام نہیں کر سکتے تھے۔ اسی وجہ سے ہر کوئی چپ چھپا کر کہیں کسی نے عبادت کر لی، چپ کر کسی نے کہیں تلاوت کر لی، کہیں قرآن سیکھ لیا، کہیں عبادت سیکھ لی، چپ چھپ کر۔ اس وقت تک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دار ارقم میں ہوتے تھے، وہیں عبادت فرماتے تھے، اور جو مسلمان ان کے ساتھ ہوتے وہ بھی دار ارقم میں ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ کھل کر عبادت اس وقت تک کی ہی نہیں تھی، مسلمانوں نے کھل کر عبادت شروع ہی نہیں کی، نہ تبلیغ کا کام شروع کیا، چپ چپ کر ہوتا تھا جو کچھ بھی ہوتا تھا۔ تو وہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن اور ان کے بہنوئی بھی گھر میں چپ کر سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو دستک دی، اندر سے پوچھا گیا کون؟ جواب آیا عمر۔ جب نام سنا کہ عمر آئے ہیں تو انہوں نے فوراً اس نسخے کو چھپا لیا جس میں سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی، اس کو چھپایا، اور حضرت خباب وہ چھپ گئے۔ حضرت عمر اندر آئے، اندر آنے کے بعد پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو کچھ نہیں پڑھ رہے تھے، ہم تو آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ مجھے آواز آئی ہے تم کچھ پڑھ رہے تھے، اور مجھے لگتا ہے کہ تم لوگوں نے نئے دین کو قبول کر لیا ہے، تم لوگوں نے اپنے دین کو چھوڑ دیا ہے اور نئے دین کو قبول کر لیا ہے۔ تو جھٹ سے ان کے بہنوئی نے کہا کہ اے عمر، جس دین کو ہم نے قبول کیا ہے وہ تیرے دین سے بہتر ہے، تو جس راستے پر ہے، تو جس دین پر ہے، یہ گمراہ راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، اور ہم نے جس دین کو قبول کیا وہ حق کا راستہ ہے۔ تو حضرت عمر نے جیسے ہی سنا کہ ان کے بہنوئی ان کو اس طرح جواب دے رہے ہیں، ان کو پکڑ کر زمین پر لٹا دیا، ان کو مارنا شروع کر دیا۔ چھڑانے کے لیے جب بہن آئی، بہن بچانے کے لیے آئی، تو غصے میں اتنے تھے حضرت عمر، اتنے غصے میں تھے کہ اپنی بہن کو بھی نہیں دیکھا اور زوردار تماچا بہن کو بھی مار دیا۔ اتنا زوردار تمانچہ تھا کہ بہن کی گال سے خون نکلنا شروع ہو گیا، خون بہنا شروع ہو گیا۔ جب حضرت عمر نے یہ دیکھا کہ بہن کے گال سے خون نکل رہا ہے، چہرے سے خون نکل رہا ہے، خون آ گیا ہے، تو سائیڈ میں ہو گئے، بہنوئی کو چھوڑ دیا، سائیڈ میں بیٹھ گئے، پھر ٹھنڈے ہوئے، پھر کہا کہ لاؤ دکھاؤ کیا پڑھ رہے تھے تم، دکھا دو مجھے تم کیا پڑھ رہے تھے۔ تو بہن نے کہا کہ ابھی تم اس قابل نہیں ہو، کتاب کے کچھ آداب ہیں، اس کلام کے کچھ آداب ہیں، اور تم اس آداب سے ناواقف ہو، پہلے تم غسل کر لو، پھر میں تمہیں یہ کتاب دکھاؤں گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا۔ جب انہوں نے غسل کیا پھر ان کو وہ نسخہ دیا گیا، وہ کلام دیا گیا۔
اللہ رب العزت کو فیصلہ کرنا تھا، وہ فیصلہ فرما چکے تھے، تقدیر بدلنا تھا۔ یہ وہ بندہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلا تھا، راستہ بدل گیا، اپنی بہن کے گھر آیا، جو معاملات ہوئے وہاں پر ہوئے، لیکن اب جب سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، تو اس کی تاثیر دل میں اتر رہی تھی، دل بدل رہا تھا، ذہن بدل رہا تھا، وہ پڑھ رہے تھے اور آنسو بہ رہے تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا کہ حضرت عمر کا رویہ بدل گیا ہے، اب سورۃ طٰہٰ کی تلاوت کرتے ہوئے ان کی تاثیر وہ محسوس کر رہے ہیں، اب وہ سخت نہیں رہے، اب وہ نرمی کا معاملہ کر رہے ہیں، تو حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ فوراً باہر آئے اور کہا کہ اے عمر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کل رات، اور کیا دعا کی، عجب دعا مانگی، عجیب دعا مانگی، اور دعا میں بھی ایک عجیب چیز مانگی۔ اگر مانگتے تو مشرکین کے قبول اسلام کی دعا مانگ لیتے، مشرکین جو جبر و ستم کر رہے تھے، ظلم کر رہے تھے، اس کی بندش کی دعا مانگ لیتے، اور کوئی دعا مانگ لیتے، لیکن قربان جائے نبی کی دعا پر کہ نبی نے دعا میں مانگا بھی تو کیا مانگا۔ حضرت خباب فرماتے ہیں کہ اے عمر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ، عمر ابن ہشام یا عمر ابن الخطاب میں سے کسی ایک کو اسلام کی دولت سے نواز کر اسلام کی عزت کا ذریعہ بنا دے، اسلام کی عزت کا ذریعہ بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ دونوں وہ شخصیت ہے، عرب میں یہ وہ دو لوگ ہیں جن کے اسلام لانے سے اسلام کو تقویت ملے گی، اسلام کو قوت ملے گی۔ اور حضرت خباب فرماتے ہیں کہ مجھے اندازہ تھا کہ اے عمر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا لازمی تمہارے حق میں قبول ہوگی، تمہارے حق میں قبول ہوگی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دل نرم ہو گیا، دل پگھل گیا، اور اس وقت حضرت خباب سے کہنے لگے مجھے بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں ہیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت خباب نے فرمایا اس وقت وہ پہاڑ کی چوٹی پر دار ارقم ہے، ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر ہے، آپ وہاں موجود ہیں۔ تو حضرت عمر اسی طرح گئے، جس طرح ہاتھ میں تلوار لے کر اپنے گھر سے نکلے تھے، اسی طرح تلوار ہاتھ میں لیے گئے۔ جو درے پر، جو نگران پر صحابہ اکرام موجود تھے، انہوں نے دیکھا کہ عمر آ رہا ہے، عمر آ رہا ہے اور ہاتھ میں تلوار ہے۔ اب ان کو کیا پتا کہ عمر اب کس حال میں ہے، اب عمر وہ عمر نہیں رہا۔ تو انہوں نے آپس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ حضور عمر آ رہے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے، جلال میں لگ رہے ہیں، غصے میں لگ رہے ہیں۔ تو اس وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا کہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ موجود تھے، وہ بھی بہادر تھے، ان کی بہادری کی بھی چرچے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آنے دو عمر کو، اگر تو نیک نیت سے، اچھے ارادے سے آ رہا ہے تو اچھی بات ہے، اگر غلط ارادے سے آ رہا ہے، غلط نیت سے آ رہا ہے تو میں اس کے تلوار سے اسی کو قتل کر دوں گا۔ تو خیر، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس گھر میں پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول تھا، وحی جاری تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب وحی کا نزول ختم ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق سے فرمایا کہ اے عمر، اب کس چیز کا انتظار کرتے ہو؟ کیا اب بھی تمہارے اسلام قبول کرنے کا وقت نہیں آیا؟ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً کلمہ شہادت کو پڑھ کر دار اسلام میں داخل ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے، آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اہل السماء، آسمان والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے پر خوشیاں منا رہے ہیں۔
عمر کے اسلام لانے پر آسمان والے بھی خوش ہوئے ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد، ابھی اسلام لائے ہوئے چند لمحے گزرے تھے کہ کہا، حضرت عمر نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا اسلام حق نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسلام حق ہے۔ اس بات میں جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو حضور پھر ہم چپ کر کیوں عبادت کریں گے؟ ہم کیوں کسی گھر میں عبادت کریں گے؟ ہم بیت اللہ میں جا کر عبادت کریں گے۔ ہم چپ کر عبادت نہیں کریں گے، ہم بیت اللہ میں جا کر عبادت کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، دور رس نگاہیں تھی، اندازہ ہو گیا تھا کہ عمر کے آنے کے بعد جن دو بندوں کے لیے دعا مانگی تھی، کسی ایک کے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کمزور نہیں رہے گا۔ واقعی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور انہوں نے جب یہ کہا کہ حضور ہم چپ کر عبادت نہیں کریں گے، ہم بیت اللہ میں جا کر عبادت کریں گے، اس وقت بیت اللہ کے صحن میں مشرکین بیٹھے ہوئے تھے، کافر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو چلتے ہیں، بیت اللہ جا کر عبادت کریں گے۔ دو صف بنائی، پہلے صف کے آگے حضرت حمزہ چل رہے تھے، دوسری صف کے آگے حضرت عمر فاروق چل رہے تھے۔ جب مشرکین نے دیکھا کہ ان کے ساتھ تو حمزہ اور عمر ہے، تو اب ان کی ہمت نہیں رہی، ان کی ہمت نے جواب دے دیا کہ ہم ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بہت غمگین ہوئے وہ لوگ کہ اتنے بہادر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا ہوئی، اس کے بعد مسلمانوں نے جب تبلیغ کا کام کھل کر شروع کیا، عبادت کا کام کھل کر کیا، تبلیغ کا کام کھل کر کیا، حضرت عمر فاروق کے اسلام لانے کے بعد کتنا بڑا احسان ہے عمر فاروق کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، نبوت کا دروازہ ویسے بند ہے اور کوئی نبی نہیں آئے گا، اگر نبی نے آنا ہوتا تو وہ عمر آتے ہیں، عمر نبی بن کر آتے ہیں، لیکن چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا تو اس وجہ سے نہیں آ سکتے۔ اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر نبی بنتے۔ اتنی بڑی شخصیت کے حامل، یکم محرم الحرام کو ان کی شہادت ہے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت پر آئے۔ ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد دوسرے جو خلیفہ آئے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اسی وجہ سے انہیں خلیفہ ثانی بھی کہا جاتا ہے۔